اب دونوں کا ذکر پہلی آیت میں اور چھٹی آیت میں سورہ البینہ کے اندر اکٹھا ذکر کیوں آیا؟ ان کا ذکر کرنے میں اس پر تفصیلی تھوڑی سی بات میں اب کروں گا، لیکن کچھ بات تو آگے جا کر کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے، اور یہ ایک بڑا اہم مقام ہے قرآن کریم کا اس اعتبار سے کہ اس کے اندر کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، یعنی اہل کتاب بھی کافر، مشرک بھی کافر، اور تینوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے نوٹس میں یہ بات لکھی ہے کہ اس پر اکٹھا ذکر کیوں اور کافر کا لفظ یہاں پر کیوں اور اس کا معنی کیا ہے، اس پر کچھ نہیں تو ایک دو پروگرام تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے صرف اسی اسلوب پر عرض کروں گا، اور یہی ذوق قرآن ہے، یہی قرآن کے ساتھ تعلق ہے، یہی وہ بات ہے جس سے پھر قرآن بندے سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ درمیان والے جو واسطے ہوتے ہیں ایک وقت پر جا کر وہ واسطے پیچھے رہ جاتے ہیں، پھر بندہ قرآن سے ڈائریکٹلی باتیں کرنے لگتا ہے، اور یہ خیرات در مصطفیٰ سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ایک بات تو میں یہ کر رہا تھا کہ دونوں کا ذکر کیوں ہے۔ الکفر ملت واحدہ، کافر سارے ایک ہیں، منکرین سارے ایک ہیں، اس لیے اس آیت کے اندر سب کا ایک کا ذکر کر دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اہل کتاب جو تھے ان کا ایک سیاسی گٹھ جوڑ تھا مشرکین کے ساتھ، ان کی دوستیاں تھیں، اہل کتاب کی ان کے ساتھ ہمدردیاں تھیں، اس لیے پھر ان کا اکٹھا ذکر آ گیا۔ اب یہ بھی سورت کے مشکلوں میں ایک مشکل ہے، یہ بات بھی حفظ میں مشکل، مکی مدنی ہونے میں مشکل، اور پھر یہ ایک مشکل بھی ہے کہ تینوں کا اکٹھا ذکر کیوں آیا، اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کی حکمتیں بیان کرنے کے لیے یا اس کی حکمتوں کو سمجھنے کے لیے یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب اہل کتاب کی چونکہ رہتے مدینے میں تھے، دوستیاں مشرکین مکہ سے تھیں کہ یہ آئیں حملہ کریں، مسلمانوں کو ختم کر دیں، اور ہم میں سے ہمارا ایک تم بادشاہ بنا دو، ہماری تمہارے ساتھ، چونکہ وہ گٹھ جوڑ تھا اس لیے ان کا تینوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اکٹھا جو ہے وہ ذکر کر دیا۔ ایک بات اور تھی کہ سورت البینہ، یہ جو اہل کتاب تھے یہ سوالات بتاتے تھے مشرکوں کو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھو۔ اب جتنے اہل کتاب نے سوالات بتائے تھے مشرکوں کو، انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال پوچھے، اور جب وہ سوال پوچھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے سوالوں کے جواب عنایت فرما دیے، اور ایسے جواب عنایت فرمائے کہ پوری مدنی صورتوں کے اندر اور بعض مقامات پر مکی صورتوں کے اندر بھی ان کے وہ جوابات ہیں کہ جو اہل کتاب جانتے تھے مگر وہ غلط جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھا تھا مگر وہ غلط لکھا تھا۔ آقا نے ان کو اتنے صحیح جواب عطا فرمائے کہ ان کی کتابیں بھی درست ہو گئیں، ان کی اپنے حافظے بھی درست ہو گئے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر اکٹھا جمع کر کے فرما رہا ہے تم نے ان کو سوال بتائے تھے، تمہاری کتابیں تم جانتے ہو، تمہارے فہم درست ہو گئے ہیں، اور جن کو تمہارے یہ سیاسی گٹھ جوڑ تھے جن کو تم یہ بتا رہے تھے، اب تم تینوں کو حیا کرنی چاہیے کہ وہ بینہ آ گیا ہے، اب تمہیں تینوں کے تینوں کو تمہیں رائے راست پر آنا چاہیے۔ تو گویا یہ آخری حجتوں میں سے یہ حجت تھی۔ اب 98 سورت ہے، یہ 97 پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور کل قرآن کی 114 صورتیں ہیں، تو اب باقی کتنی رہ گئی؟ اگر 98 یہ ہے تو اس کے بعد تو قرآن بہت تھوڑا سا نازل ہوا ہے، تو یعنی یہ آخری وقت میں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اکٹھے تھے، تمہارا یہ معاملہ ہے، اب تم تینوں راہ راست پہ آ جاؤ۔ جب اس کا ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر اس کا میں تفصیل سے ترجمہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے۔